ڈونلڈ ٹرمپ پہلے تو بڑے دعوے کرتے تھے, بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. جب انہوں نے سٹارٹ میں بات کی یو کے کو, کہا کہ ہمیں آپ کی بیسس کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, ہم یہ جنگ اکیلے لڑ سکتے ہیں, آپریشن ایپک فیوری اکیلے مکمل کر لیں گے. اب وہ تمام تر یورپی ممالک سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں آؤ ٹیم ورک کرتے ہیں, مل کے اپنے ہرمز کھلوائیں گے, اور ان کی اس اپیل کو ریجیکٹ بھی کر دیا گیا ہے. کتنی بڑی انسلٹ ہے یو ایس اے کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے, میں نے کہا تھا کہ یہ ٹرمپ جو ہے یہ امریکہ کو وہاں لے جا کے چھوڑے گا جہاں دنیا میں اس کی رتی بھر قدر و قیمت باقی نہیں رہے گی. جی, ٹرمپ برق رفتاری سے اس طرف رواں ہے, آپ کے سامنے ہے سب کچھ. جو ذلت ایک امریکن پریزیڈنٹ کی اس وقت ہو رہی ہے اور مزید آگے ہوگی, اس کی کوئی مثال امریکہ کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے, اور نہ ہی مجھے یہ توقع ہے کہ آنے والا کوئی بھی صدر امریکہ کا, کیونکہ اس کے تو دن اب گنے جا چکے ہیں, جی, وہ اس قسم کی ہزیمت, اس قسم کی ذلت, اس قسم کی بے شرمی کا سامنا کرے گا کبھی. کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے ان کی بڑکوں کا ذکر تو فرما دیا کہ بڑی بڑکیں ماری تھی انہوں نے, میں اکیلا کافی ہوں. پہلے تو وہ یہ کہتے تھے اسرائیل کا اکیلا کافی ہے, ہاں جی, پھر دونوں مل کے بھی کافی نہ رہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ تنہا کھڑا ہے. اس کے ٹریڈیشنل الائز اس سے نہ صرف منہ موڑ چکے ہیں بلکہ اس کو دو ٹوک نہ ہمیں جواب دے رہے ہیں کہ بھائی صاحب اے بھگتو. پنجابی زبان سمجھتی نا آپ, ہاں جی, بالکل, لفظ تو کچھ اور ہے لیکن بھگتو پہ گزارا کرتے ہیں اس وقت کہ بھگتو. اب یہ بھگتنا پڑ رہا ہے ٹرمپ کو, اور بھگتنا پڑے گا ابھی آگے. وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی دشمن بھی مر جائے تو, پنجابی زبان کا پرووربل ہے لفظ کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, لیکن یہ نیتن یاہو کے مرنے کی جو خبریں نا, مجھے کتنی خوشی ہے, میں چھپا ہی نہیں سکتا اپنی خوشی. میرا دل کرتا ہے خوشی سے میں ڈانس کرنے لگ جاؤں. اتنا گھٹیا, ذلیل, خونی درندہ تھا وہ, انسانیت کا دشمن, نسل کشی کا مجرم. وہ تو زمین بوس کہیں ہو جائے, غرق ہو جائے کہیں تو بہت بہتر ہوگا. خاصا آپ پاسٹ ٹینس یوز کر لیں نیتن یاہو کے لیے, آپ کو یقین ہے کہ مطلب ان کا خاتمہ دیکھیے ابھی تک کے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں وہ تو یہی ہیں کہ بھائی فارغ ہو گئے ہیں. اچھا, اور بھائی کو فارغ ہو بھی جانا چاہیے تھا, کیونکہ بھائی کو بھی ساتھ لے ڈوبے ہیں, ساتھ اور بھی ان کے کچھ 30-40 جو جرنیل ونیل تھے وہ بھی گئے ہیں, کیونکہ وہ ایک علاقہ جس کو سمجھتے تھے لوگ کہ انفالبل ہے, یعنی نیتن یاہو سمیت امریکہ کو بھی یہ بخار تھا کہ یہاں تو کسی کی مجال نہیں جی, چڑی پر نہیں مار سکتی. اس کا کیا حشر کیا ہے ایرانی میزائلوں نے. کاش کہ ان میں اتنی اخلاقی جرت ہو کہ وہ اس کی ویڈیوز ریلیز کرے تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے. ایک بات. دوسری بات یہ ویڈیو تو آئی ہے, اس میں وہ ویڈیو میں کافی پی رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ I'm fine, اور یہ اے آئی کے جو کمالات ہیں نا, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. پہلے بھی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں دونوں ہاتھوں کی 6 انگلیاں ہیں, اب کر لیں جو کرنا ہے آپ نے. ابھی وہ کافی پی رہے ہیں, یہ کافی پینے کا ٹائم تھا اس کے لیے. اپنی قوم پوری مر رہی ہے, بنکروں کے نیچے ان پر میزائل گر رہے ہیں, بھائی کافی پی رہے ہیں. آپ ذرا امیجن کریں نا, ان کو دکھانا چاہیے تھا کہ سیکورٹی کی میٹنگ کر رہے ہیں, کوئی کیبنٹ کو چیئر کر رہے ہیں, بھائی کافی پی رہے ہیں کیفے میں بیٹھے ہوئے. تو ہاؤ کین ون بلیو اٹ. تو میں تو ایک تو میری دعا ہے کہ اللہ کرے یہ غرق ہو, دوسری یہ ہے کہ وہ غرق ہو گیا ہے تو اس کا دنیا کو جلدی ثبوت مل جائے. جی, دوسری بات دیکھیے, اس وقت اسرائیلی قوم سے پوچھے کوئی جا کے کہ بھائی صاحب پنگا کرنے کا ایران جیسے ملک کے ساتھ نتیجہ کیا نکلتا ہے. وہ انوینسبل چیزیں چڑیوں کی طرح سے نیچے گر رہی ہیں جو صرف بندوق کے دھماکے سے گر جاتی ہیں. اور مجھے ایک مزیدار بات لگی ان کی, اس کے اوپر تفصیل سے بھی بات کریں گے. ان کا ابھی تو ہم اپنے 10 سال پرانے ویپنز استعمال کر رہے ہیں, ابھی سے چیخیں کیوں نکل رہی ہیں. ابھی تو ہم نے جون 2025 کے بعد جو تیار کیے ہیں نئے میزائل, ابھی تو ان کو ہم نے ہاتھ میں نہیں لگایا ہے. اب آ جائیں جناب, واپس آتے ہیں پھر ذرا ٹرمپ پہ. بھائی ٹرمپ کے برے دن ہیں, بہت برے دن ہیں. کسی امریکن پریزیڈنٹ کے اتنے برے دن نہیں رہے. جنگیں انہوں نے پہلے بھی لڑی ہیں, لیکن اتنی ڈسگریس کسی کی نہیں ہوئی. اتنی ہزیمت امریکن قوم کو اٹھانی نہیں پڑی, امریکن فوج کو, امریکن نیوی کو, امریکن ایئر فورس کو. اتنی بڑی ذلت کا سامنا کبھی کرنا نہیں پڑا جو ٹرمپ نے ایک نئی تاریخ لکھوا دی ہے. ایک بات ہم بات کر رہے تھے کہ وہ تنہا ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے تمام اتحادیوں کے بس پاؤں نہیں پکڑے ہیں, باقی ان سب سے کہا ہے اللہ کے لیے میری مدد کریں, لیکن ان سب نے دو ٹوک جواب دیا, جن میں فرانس, برطانیہ, جرمنی, جاپان, آسٹریلیا اور اٹلی سرے فہرست ہے. یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ امریکہ کی چھوٹی بہنیں ہیں, جو ہی آنکھ مارتا ہے امریکہ تو یہ لیٹ جاتے ہیں. انہوں نے دو ٹوک ان کو کہا ہے کہ بھائی صاحب
ایک تو یہ کہ یہ ہماری بحری جنگ، یہ ہماری جنگ ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ کے کہنے پر اپنی نیوی کے جہاز نہیں بھیج سکتے وہاں. جی یار یہ کتنا بڑا تھپڑ ہے امریکہ کے صدر کے منہ کے اوپر. کین یو امیجن دس؟ آگے چلتے ہیں جناب. اسٹامر ہیز گون 2 further step ahead. اس نے کہا ہے کہ جی ایران کی جنگ کا ہم حصہ نہیں بن سکتے کیونکہ یہ ہماری جنگ ہی نہیں ہے. لک ایٹ دا آنسرز، لک ایٹ دا لیول آف آنسرز. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ فوری طور پہ ایران کی جنگ کو ختم کریں، کیونکہ ان کو یہ اینٹیسپیشن ہے کہ اگر یہ بڑھی تو خیر ساڈی بھی نہیں ہے، کیونکہ پنگا بڑے غلط ملک سے لے لیا انہوں نے. ٹھیک ہے، اس کا ادراک ہوتا جا رہا ہے. اس کا ادراک جو ہے، یہ جو خطے کے دوسری ممالک سے ریاستیں، میں نام لینا نہیں چاہتا کیونکہ مجھے خود بھی شرم آتی ہے جی، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ تو اسرائیل جو ہے کوئی 2 چٹکیوں میں جائے گا اور ایران صاحب فارغ ہو جائیں گے اور وہاں پر جا کے شاید ہم ہی قبضہ کر لیں. ان سے پوچھیں کیا گزرتی ہے اور کیا بن رہی ہے ان کے ساتھ بھی، اس لیے کہ وہ رہے ہیں کولیبوریٹر امریکہ کے. اپنے زمین کے اوپر ان کے اڈے قائم کرنے کا نتیجہ دیکھ لیا نا، کہ آج ان کے ہاں میزائل پھٹ رہے ہیں، بم پھٹ رہے ہیں، ڈرون گر رہے ہیں. ٹرمپ بھائی کو اپنی پڑی ہوئی ہے مجال ہے، پلٹ کے پوچھا بھی ہو کہ خیریت ہے. یہ ہوتا ہے اس قسم کے الائز کے ساتھ جو سپر پاور کے ساتھ اس لیے مل جاتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ ان کی حکومتیں، ان کی سلطنتیں، ان کا ملک ان کے طفیل، ان کے صدقے چل رہا ہے. جی، ایسی لیڈرشپ کا یہی حال ہوتا ہے. بخاری صاحب، یہ جو یورپی ممالک ہیں، جس طرح سے کے اسٹامر بھی بات کر رہے تھے کہ اپنے حربوں سے ہم جانتے ہیں بند ہونے سے رشیا کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. جتنی دیر یہ بند رہی کہ رشین آئل امریکہ نے اس پہ پابندی بھی ہٹا دی ہے، تو اب تو جو ہے وہ بہت زیادہ بک رہا ہے، اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے رشین آئل کی. تو جنگ سے فائدہ تو رشیا کو ہو رہا ہے. دیکھیے، رشیا از اے گینر ان مینی ویز اینڈ بائی ورچو آف مینی تھنگس. اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. پہلے ذرا یہ دیکھیے کہ کیا آپ سوچ سکتے تھے کہ یونیلیٹرلی ٹرمپ جو ہے روس پر سے سینکشنز ختم کر دے گا؟ کیوں کی ہیں؟ اس لیے کہ جو انٹرنیشنل صورتحال بنتی جا رہی ہے عالمی منڈی میں تیل کے حوالے سے، اس کے الائز اس کی طرف سے منہ موڑ رہے ہیں. اس کے اپنے ملک میں اس کے خلاف کتنے مظاہرے ہو رہے ہیں، کتنے اس کے خلاف بیان بازی ہو رہی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. سینٹ میں کیا ہو رہا ہے، کانگریس میں کیا ہو رہا ہے، یہ تو رپورٹ نہیں ہو رہا. اسرائیل کی حالت تو اب کسی سے نہ پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو وہاں سے تصویر ملے گی. آپ سوچ لیں کہ برباد ہو گیا. یہ میں تو ازیوم کر کے بیٹھا ہوں کہ اگر یہ جنگ کو 2 ہفتے اور چلی گئی تو نقشے پر سے اسرائیل کا نام مٹے گا. جی، اور یہی ان کی فیٹ تھی، یہی ان کی فیٹ ہونی چاہیے. بخاری صاحب، جس طرح سے رشین آئل اب بک رہا ہے، جس طرح سے میں بات کری تھی، تو رشین اکانومی کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کا، اور رشیا زیادہ اسٹرانگ ہوتا جائے گا، جو کہ یورپ کو بالکل سوٹ نہیں کرتا. تو ڈونلڈ ٹرمپ جتنی گھنٹوں کی کالز پیوٹن کے ساتھ کر رہے ہیں، تو یورپ اس بات سے بھی تو ناراض ہوگا. دیکھیے، یہ بائی ڈیفالٹ فائدہ ہو رہا ہے اس کا. یہ کوئی احسان نہیں ہے اس کے باپ کے اوپر ٹرمپ صاحب کا کہ ان کا. دیکھیں نا، جب تیل کہیں اور سے گزرے گا ہی نہیں، اسٹیٹ آف ہرمز سے جائے گا نہیں، خلیجی ریاستوں کا تیل وہاں سے نکلے گا نہیں، تو کہاں سے خریدیں گے؟ تو رشیا از دا اونلی سیلر. اسی کے پاس تیل اتنا ہے کہ وہ باہر بیچ سکتا ہے، یا ایران کے پاس ہے. ایران کا تیل بھی جا رہا ہے نا، چائنا کو بھی جا رہا ہے. روک لیں اگر آپ روک سکتے ہیں تو. اینی وے، واپس آئے ٹرمپ پہ. ٹرمپ پر سے آپ اتنی جلدی نہ گزرے. آج میرا دل چاہتا ہے میں سارے ادھار ٹرمپ سے آج پورے کر لوں. جی جی بالکل. اس کی حالت کا یہ اندازہ ہے، مجھے اس پر رحم آ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے ہم تو ایران سے بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ایران بات چیت کے لیے تیار ہے. اور لعنت ہے تمہارے پر، 1000 بار لعنت ہے تمہارے پر. اتنا تمہیں اپنی طاقت کا غرور تھا، اب تم اس سے کہہ رہے ہو کہ ہم تو بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. وہ مان ہی نہیں رہا. Could anybody imagine 4 weeks ago؟ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ یہ نوبت آئے گی کہ ٹرمپ بیک کر رہا ہوگا کہ مجھ سے بات کرے اور ایران کہہ رہا ہوگا شٹ اپ، گو ٹو ہیل. آگے چلتے ہیں جناب. دیکھیں، ایک لیڈرشپ جو ہے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ کہہ چکی ہے کہ ہمارے خلاف ننگی جارحیت کے بعد امریکہ سے کوئی گفتگو نہیں ہوگی. یہ ایران کی لیڈرشپ کا کنسسٹنٹ سٹانس ہے. عراقی بھی یہی کہہ رہا ہے، پاسداران انقلاب بھی یہی کہہ رہے ہیں، جو سیکورٹی ان کی نیشنل سیکورٹی کونسل ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے، جو ان کی شورا کونسل ہے جو سب سے بڑی ان کی ریولیوشن کی کسٹوڈین ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بس ہم نے دیکھ لیا آپ سے. عراقی کا کہنا یہ ہے کہ 2 دفعہ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے ہم آپ کے ساتھ، 2 دفعہ ٹیبل پر ہمارے بیٹھے ہوئے آپ نے اسرائیل کے ساتھ مل کے ہم پر حملہ کیا. Why should we talk to you? Who the hell do you think you are? تو یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے. امریکہ جیسی سپر پاور کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ذلت کی ایک نئی کہانی ہے.
جی بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بخاری صاحب ابھی جس طرح سے یو ایس کا ایک اسٹیٹس تھا ایز دا بگیسٹ ملٹری پاور, ٹھیک ہے, ایک ملٹری مائٹ تھی امریکہ کی, اس ملٹری مائٹ کو کتنا نقصان پہنچا ہے کہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری, تھینک یو فار یوزنگ پاسٹ ٹینس, جی سر, تو کتنا اس کو نقصان پہنچا ہے کہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری نے اتنی بری طرح سے اس کو ڈیفیٹ کر رہا ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم رشیا اور چائنا اس سچویشن سے کس طرح سے فائدہ اٹھائیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ American myth is broken. American might is shattered by just one country. کوئی محاذ نہیں ہے, کوئی اس کے خلاف alliance نہیں ہے. This is just one country. Small country جس کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ یہ تو چٹکیوں کی مار ہے, یہی خیال تھا نا, تبھی تو پڑھے تھے. اس نے کیا ناکوں چنے چبوائے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. آگے چلیے جناب, چائنا جس کے حوالے سے جب بھی یہ گفتگو کرتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے یہ صرف یہ اکیلے ہی سپر پاور ہیں, باقی سارے تو ان کے طفیلی ہیں. ان سے چائنا سے وہ کہہ رہے, چائنا کے سمیت اس نے دنیا کے تمام ممالک سے کہا ہے, اوے اللہ دے واسطے, او خدا دے واسطے, اور بنائے ہرمز کھلا دیو, نہیں تو میں بھی گیا, میری گورنمنٹ بھی گئی, تو میرے الائز بھی گئے. اور چائنا نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے, انہوں نے اس کو بالکل کوئی گھاس نہیں ڈالی, جواب تک نہیں دیا انہوں نے. یہ حالت ہے ٹرمپ صاحب کی اب, کہ چائنا has not considered his request and plea even worth replying. ہاں جی, چائنا تو بخاری صاحب ان کا سٹانس تو یہ ہے کہ یہ ایران کی اپنا پرسنل میٹر ہے اور ایران سے سوورن کنٹری, تو وہ اس میں انٹروین نہیں کریں گے. دیکھیے ایک دفعہ یاد ہے آپ کو, اسی ٹرمپ نے یہ کہا تھا, اچھا آپ نا ہرمز آپ بند کر رہے ہیں, I am sending my navy. یاد ہے, اگر آپ نے کیا تو ہم نیست و نابود کر دیں گے آپ کو. وہیں سے گزرنے کے لیے بھیک مانگی جا رہی ہے نا. جی بالکل بخاری صاحب, جو اتنے پرانے ایلائز ہیں, جس طرح سے جاپان ہے, جس طرح سے ساؤتھ کوریا ہے, اتنے اسٹرانگ ایلائز, انہوں نے بھی انکار کر دیا ہے. سب میں نے کہا نا کہ چٹی جھنڈی, پنجابی زبان سے کہتے ہیں نا, چٹی جھنڈی بکھاتی ہے. انہوں نے کیا ہے, میں نے جو لفظ استعمال کیا وہ ٹھیک ہے, ان کا گو ٹو ہیل, دس از ناٹ آور فائٹ. ایک بات, آگے چلتے ہیں جناب. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ نیوی ہماری جو ہے وہ جا کے وہاں پر تجارتی جہاز جو ہیں ان کو تحفظ فراہم کرے گی. پاسداران انقلاب کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ اچھا ہماری نیوی تباہ ہو گئی ہے, اوکے ٹرائی اینڈ سینڈ یور نیوی, اور مزہ چکھ پھر. یہ زبان استعمال ہو رہی ہے ٹرمپ کے بارے میں, ہاں جی ٹھیک ہے. اور اگلی بات بتاؤں آپ کو, یہ اطلاعات ہیں جو پورے دنیا کے میڈیا پر چل رہی ہیں کہ امریکن نیوی کے چیف نے کہا کہ we cannot risk sending our navy to that part of the world. وہ تو ہم نے اکثر بات کیا, پروگرام میں بھی اس کا ذکر کیا. آپ مجھے بتائیے کہاں کھڑا ہے امریکہ کا پریزیڈنٹ. تو اس لیے صورتحال جو ہے اس کے لیے بہت خطرناک ہے. ٹرمپ نے کہا چین سمیت 7 ممالک سے ہرمز کے حوالے سے رابطہ کیا ہے, ان ممالک نے مدد نہ کی تو ہم یاد رکھیں گے. رو رہے ہیں ڈونلڈ مطلب this is almost shedding tears. او بھائی تو ایک پہلے ایران کے ساتھ جس کو تو نے یاد رکھنا تھا اس سے تو نبٹ لینا. چائنا مائنا کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ اور اس کی پوری کیبنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایران تو نہیں کر سکتا تھا, یہ تو چائنا اس کی سیٹلائٹ سے مدد کر رہا ہے, اور جس کی سیٹلائٹ سے مدد کو تم افورڈ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ متھا تم کیا لگاؤ گے یار. کیا بات ہے, صحیح بات کر رہے ہیں آپ ذرا خود ہی سوچیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے عباس عراقچی جو ہے انہوں نے اس پروپوگنڈے کو بھی نل اینڈ وائڈ کر دیا ہے جو نشر کیا جا رہا تھا کہ جی ہمیں ایران نے رابطہ کیا بات چیت کے لیے. اس نے کہا ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا اور نہ ہم ایسا کریں گے, اس لیے کہ یو آر ناٹ اے ریلائبل پارٹی. بخاری صاحب یہ ساری بات ٹھیک ہے, ایران کا یہ سٹانس بالکل جائز ہے, برحق ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ خود بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ایران کے لیے بھی بہتر ہے یہ سچویشن کہ وہ خود یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, تو ایران مذاکرات کر کے, کیونکہ اینڈ تو اس سے ڈپلومیسی پہ ٹیبل پہ ہی ہونا ہے. آپ کے پاس امریکن نیشنلٹی تو نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے, دل پر ہاتھ رکھیے, 70,000 معصوم فلسطینی ہلاک کر کے, غزہ کو قبرستان بنا کے, نسل کشی کر کے, ایران پر 2 دفعہ حملہ کر کے, آپ سمجھتے ہیں کہ بس بیٹھ کے بات چیت کر لینی چاہیے؟ امریکہ ہیز کراسڈ آل ہیومن لمٹس. اس کے بعد اس کے ساتھ کیسی بات چیت کریں گے آپ؟ جس مصیبت کا وہ شکار ہے, جس مصیبت سے وہ دوچار ہے, وہ جان چھڑانے کے لیے بات کر رہا ہے نا, ورنہ کوئی محبت نہیں اود آئی اس کے دل میں اچانک ایران کے لیے. میرا یہی پوائنٹ ہے کہ ایران اس ٹائم پر ایک بہت اسٹرانگر پوزیشن میں ہے, تو ابھی مذاکرات کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے جو ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہے
وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران از ناؤ ان اے پوزیشن ٹو ڈکٹیٹ اٹس ٹرمز ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس. بالکل. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کریں سوئچ آن میڈیا, دیکھیں آپ کیا ہو رہا ہے کہ ایران نے وہ ساری متس توڑ دی ہیں. خلیجی ریاستیں بھی اپنے اپنے گریبانوں میں منہ دے کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ جن کو 37 سال سے ہم نے اپنے تحفظ کے لیے اڈے قائم کرنے دیے گئے تھے, کہاں ہیں وہ؟ یہ سوال تو ہے نا, اور یہ سوال ابھی ان حکمرانوں سے ان کی قوم بھی پوچھے گی. جی ابھی وہ سٹیج آنے والی ہے. جی بخاری صاحب, ویسے بھی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ خلیجی ممالک کو یہ بات بہت اچھے سے ریئلائز ہو گئی ہے کہ امریکہ اس خطے میں صرف اگر تحفظ فراہم کرے گا تو وہ صرف اسرائیل کو کرے گا, ان ممالک کو نہیں کرے گا. اس لیے کہ امریکہ سکا صرف ہے ہی اسرائیل کا, اور اس نیتن یاہو نے جو خود بھی ایک یہودی ہیں, خود بھی غیر امریکن ہے, تو امریکہ کا ماما مفت میں بنا ہوا, یہ تو امیگریشن میں آیا تھا, امیگریٹ کر کے آیا تھا یہاں سے کسی دوسرے ملک سے, پتا ہے نا آپ کو. جی. تو یہ صرف نیتن یاہو کا اس حد تک ساتھ دینے کا رسک صرف ٹرمپ لے سکتا تھا, اور وہ رسک لے کے جو اس کو نتیجہ ملا ہے آگے سے, اس نے پوری قوم کو سرنگوں کر دیا ہے, پوری قوم کی ذلت کروائی ہے اس نے دنیا میں. بالکل بخاری صاحب, یہ جو یورپی ممالک نے انکار کیا ہے جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کی اپیل کا, انہوں نے اتنی دردناک قسم کی ٹویٹ کی, اتنی اپیل کر رہے تھے وہ باقی یورپی ممالک سے, انہوں نے کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کر دیا ان ساری باتوں کو. تو اس سے کیا نیٹو اتحاد کو نقصان پہنچ سکتا ہے, اس کے اسٹرکچر کو, نیٹو کو جو نقصان پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ امریکہ اس سے نکلنے کی دھمکیاں پہلے بھی دیتا رہا ہے, پھر اس نے اس کی فنڈنگ بند کر دی تھی, آپ کو یاد ہونا چاہیے اچھی طرح سے. نیٹو کو تو اس کی ضرورت نہیں, نیٹو نے یہ ریئلائز کر کے ہی تو اس کو انکار کیا ہے نا کہ تھینک یو ویری مچ, گڈ نوئنگ یو جی, جائیں آپ دفع ہوں یہاں سے نیٹو سے. نیٹو یورپ کا ہے بیسیکلی. یورپی ممالک نے اس جنگ سے بہت پہلے طے کر لیا تھا کہ اب اس کے ساتھ, بیکاز وہ صلح کرانے چلے تھے یوکرین میں روس کے ساتھ, جو کہ یورپ کا سٹانس جو کچھ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اگر یوکرین کمپرومائز ہو گیا تو روس کے ہاتھوں پھر ہماری باری ہے. جی اصل لڑائی تو یہ ہے نا. بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے پورے یورپ نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ امریکہ کسی کا دوست نہیں. وہ جو ہم بیٹھ کے یہاں پروگراموں میں کہا کرتے تھے نا, وہ ریئلٹی اب یورپ کے لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے. بالکل. بخاری صاحب, کیا اس جنگ کے بعد امریکہ کو جتنی بری ڈیفیٹ ہوئی ہے, ہم ابھی پروگرام کی میٹنگ میں بھی بات کر رہے تھے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یو ایس کا سٹیٹس جو ہے, اور پھر پوری دنیا میں ایک ورلڈ آرڈر تھا کہ امریکہ از اے سول سپر پاور, وہ اس کو یونیپولر ورلڈ کے طور پر ابھی تک دیکھا جاتا تھا, اب اس جنگ کے بعد تو یوں لگ رہا ہے جیسے کہ مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا, ملٹی پولر ورلڈ بنے گا. دیکھیے, جس کو بھی یہ بخار چڑھتا ہے نا کہ مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے, وہ جو ایک اوپر بیٹھا ہوا نا جو سب سے طاقتور ہے, وہ پھر ان کو کس طرح ناکوں چنے چبواتا ہے. یہ لیٹسٹ ایگزامپل ہے, ہسٹری بھری پڑی ہے. آپ دیکھیے, ویئر از رومن امپائر, ویئر از پرشین امپائر, یہ اتنی بڑی بڑی امپائرز تھیں, کہاں گئی؟ اسی طرح کے بخار تھے نا انہیں بھی کہ ہم پوری دنیا پہ حکومت کریں گے. اب ان کا ذکر بھی داستانوں میں نہیں ہوتا کہیں. میرے خیال سے ٹرمپ نے یہ احسان امریکی قوم پہ کیا ہے کہ آنے والے سالوں میں ان کا بھی کہیں ذکر نہیں ہوگا. بالکل بخاری صاحب, سے ایک بات پہ تو آپ کو مجھے لگتا ہے کمپلیمنٹ کرنا چاہیے, کیونکہ جب اس دنیا کے سارے انٹرنیشنل ایکسپرٹس, پاکستان کے جتنے بھی تجزیہ کار تھے, وہ سب ایک ہی بات کر رہے تھے کہ ملیٹریلی ایران نہیں ڈیفیٹ کر سکتا امریکہ کو, ایران کے سروائیول کو بہت بڑا خطرہ ہے. اینڈ یو ور دا اونلی ون جو یہ بات کر رہے تھے کہ ایران بیک فٹ پر ڈالے گا, ملیٹریلی ڈالے گا. اس لیے کہ میں نے آپ سے آپ کے پروگرام میں یہ بھی کہا تھا کہ اس کے لیے آپ کو جو نیشنل سیکیورٹی کے ٹیئرز ہیں ان کے ایران کے, ان کو جاننا بہت ضروری ہے. اور تمام تر کوششوں کے باوجود امریکہ وہ 2 بھی نہیں پینیٹریٹ کر سکا, 7 تو چھوڑ دیں. آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ پاسداران جن کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ, کسی نے ٹرم استعمال کی تھی امریکن جرنلسٹ نے, کہ یہ ویگا بانڈز تھے, وہ ویگا بانڈز جو ہیں آج پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جنگیں لڑی کیسے جاتی ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ ایران کی جنگ جو ہے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ, یا امریکہ کے خلاف جس طرح سے اس نے دفاع کیا ہے اپنا, یہ ملٹری کی انسٹیٹیوشنز اور اکیڈمیز میں اور ملٹری کے سلیبس میں پڑھایا جائے گا.